معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس پہ کلام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کی بات کسی نے سمجھی نہیں ہے۔ ان مولویوں کو جو سمجھ نہ آئی، مولوی نے جو غلطی کھائی ہے، وہ ساری کی ساری امت اسی غلطی کے اوپر کھڑی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہ قیام اللیل تہجد والی نماز بھی پڑھ لینا، اگر ڈر ہو خوف ہو صبح نہ اٹھنے کا وہ پڑھ لینا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ 17 کی 17 رکعتیں نماز عشاء بنا دی۔ دین میں اضافہ ہوا کہ نہ ہوا؟ دین کو تبدیل کر دیا، دین کو، اور نماز کی شکل تبدیل کر دی ہے۔ ابھی ہم سمجھائیں، انہیں بتائیں، یہ پھر آگے سے پھر آنکھیں دکھائیں، پاگل ہے یہ فلاں، پاگل یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھا۔ بندہ اگر وہابی ہو، غیر مقلد ہو، اہل حدیث ہو، اور پھر وہ جھوٹا نہ ہو اپنے دعووں کے اندر، ایسا بہت کم دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ اکثر ان کے واعظین، مقررین، خطباء حضرات اور ان کے مولوی حضرات وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، عشاء کی جو 17 رکعتیں ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، آپ کی احادیث سے ثابت ہیں، اور الحمدللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے 4 رکعات سنت غیر موقدہ وہ ہم ادا کرتے ہیں، اور ہم انہیں کوئی لازمی نہیں سمجھتے، کوئی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ مستحب سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ امام مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب ہے مختصر قیام اللیل۔ آپ نے اس کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کانوا یستحبون 4 رکعات قبل العشاء الآخرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ نماز عشاء کے فرائض ادا کرنے سے پہلے 4 رکعات نماز وہ ادا کیا کرتے تھے، اور اسے مستحب سمجھا کرتے تھے، مستحب جانا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل مبارک ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی نماز کے حوالے سے، اور وہ بھی عشاء کی نماز کے حوالے سے، تو ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور کسی ایک صحابی کی بات نہیں ہے، یہاں جو صیغہ ہے وہ کانوا یستحبون جمع کا صیغہ ہے، کہ صحابہ کی یہ جماعت وہ نماز عشاء کے فرائض ادا کرنے سے پہلے 4 رکعات سنت ادا کیا کرتی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ 4 رکعات سنت غیر موقدہ جو ہم فرائض سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عمل مبارک ذکر کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نماز عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد جو ہم 4 رکعات نماز ادا کرتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سنن ابی داؤد میرے سامنے موجود ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کیا گیا، ان عائشہ سئلت عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جوف اللیل فقالت کان یصلی صلاۃ العشاء فی جماعت ثم یرجع الی اہلہ فیرکع 4 رکعات ثم یاوی الی فراشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ درمیانی رات میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، اس سے متعلق آپ بیان کریں، نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ آپ کی یہ روایت اور آپ کے یہ الفاظ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقالت کان یصلی صلاۃ العشاء فی جماعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا فرماتے، اور اس کے بعد ثم یرجع الی اہلہ، پھر آپ گھر تشریف لے کر آتے، فیرکع 4 رکعات، اس کے بعد گھر آ کے آپ 4 رکعات نماز ادا فرماتے، ثم یاوی الی فراشہ وینام، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر آرام فرماتے۔ اب یہ مکمل ایک پوری حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد گھر تشریف فرما ہوتے اور 4 رکعات نماز ادا کرتے، اس کے بعد
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ معمول تھا کہ آپ آرام کرنے کے بعد نماز تہجد پڑھا کرتے اور نماز تہجد کے ساتھ ہی آپ وتر پڑھا کرتے تھے، تو 4 رکعات تو نبی پاک علیہ السلام نے گھر آ کے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ حدیث میں آگے ذکر ہے پھر رات کو آپ اٹھتے ہیں، آپ کے سرانے کے قریب وضو کا وہ برتن پڑا ہوتا ہے، مسواک پڑی ہوتی ہے، آپ وضو فرماتے ہیں، مسواک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس روایت سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ عشاء کے فرائض کے بعد جو 4 رکعات نماز ادا کی جاتی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کی ایجاد نہیں ہے، انہوں نے متعین نہیں کی ہیں، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عمل مبارک ہے جو وہابیوں کو آج تک نظر نہیں آیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں اور امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، کاش یہ غیر مقلدین حضرات، اہل حدیث حضرات اس روایت کو پڑھ لیتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ذات پہ اس طرح کا بے جا اعتراض نہ کرتے اور تنقید نہ کرتے۔ اب رہ گیا مسئلہ نماز وتر ادا کرنے کے بعد جو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے متعین نہیں کی ہیں، انہوں نے مقرر نہیں کی ہیں، بلکہ وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عمل مبارک ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میرے سامنے موجود ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی سنن کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ذکر کیا ہے اور پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے فرماتے ہیں باب ما جاء فی الرکعتین بعد الوتر جالسا، کہ نماز وتر کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں اس حوالے سے یہ باب ہے۔ کاش یہ غیر مقلدین حضرات یہ محدثین کی کتب کو پڑھ لیتے اور اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بغض کے اندر اس طرح کے اعتراضات نہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت ذکر کی ہے، عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصلی بعد الوتر رکعتین خفیفتین وہو جالس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز وتر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے متعین اور مقرر نہیں کیا ہے۔ نماز وتر ادا کرنے کے بعد بھی 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہے اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ہر سنت سے پیار ہے، محبت ہے، اسی وجہ سے ہم نماز وتر ادا کرنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے متعین نہیں کی بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ذکر کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز وتر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ ثابت ہوا عشاء کی جو 17 رکعتیں ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہیں۔ کبھی غیر مقلدین اہل حدیث حضرات آنکھیں کھول کے ان حدیثوں کو پڑھ لیتے تو کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ذات پہ اعتراض کرتے ہوئے نہ نظر آتے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ ہمارا یہ پیغام غیر مقلدین حضرات تک پہنچ جائے اور انہیں پتہ چلے کہ یہ عشاء کی جو 17 رکعتیں ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ایجاد نہیں ہے، انہوں نے متعین اور مقرر نہیں کی ہیں بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی سنت پہ عمل کرتے رہے ہیں۔ محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر ان احادیث کو ذکر کیا ہے جن احادیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا یہ عمل مبارک ملتا ہے اور وہ احادیث غیر مقلدین کو اہل حدیث حضرات کو آج تک نہیں مل سکی یا ملی ہیں تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو بتائی نہیں ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ پہ جھوٹ بولتے رہے کہ انہوں نے 17 رکعتیں بتائی ہیں، تو یاد رکھیں 17 رکعتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہو کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، آپ کی احادیث سے ثابت ہے۔